جی السلام علیکم عزیز طلبہ، آئی ہوپ کہ میری آواز تمام احباب تک آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو بے حد شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور اس کے بعد اس وقت آپ کانٹیکٹ کے ذریعے اردو مضمون نویسی کے حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے شارٹ سے لیکچر کے اندر آپ کو آنے والے اردو مضمون نویسی کے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں اس کے اندر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ سیشن اردو مضمون نویسی برائے انسپیکٹر لیگل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف ہم مضمون پڑھیں گے۔ میرا نام عمر دوابیہ ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور شعبہ اردو زبان و ادب سے میرا تعلق ہے، اور پی ایم ایس پنجاب ہو، پی ایم ایس خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، یا اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا پھر صوبائی سطح پر ہونے والے جتنے بھی امتحان ہیں، ان تمام تر مضامین کو میں پڑھا رہا ہوں۔ سیشن کا اگر ہم لوگ آغاز کریں تو سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ سیشن کیوں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے مضمون کی اہمیت کیا ہے، سلیبس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، نمبروں کے اعتبار سے سوالات کی تقسیم، اور اس کے بعد انسپیکٹر لیگل اور منسٹیریل کوٹا جو کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، یہاں پر مجھے منسٹیریل کوٹا لکھنا چاہیے تھا، اس میں جو ہمارا سابقہ پرچوں کا رجحان ہے وہ کیسا رہا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انداز تدریس یعنی کہ واٹ وڈ بی دا possible teaching methodology inshallah العزیز throughout the session when it will be started rightly from tomorrow۔ مضمون کی اہمیت آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا 100 مارکس کا جو لیگل ٹرمینالوجی کا جو پرچہ تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کے بعد آپ کا 50 نمبر کا اردو مضمون نویسی ہے اور 50 نمبر کی آپ کی انگریزی مضمون نویسی ہے، تو اس حساب سے تو آپ کے پاس کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ کو یہ پرچہ بہرحال آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سلیبس چونکہ آپ کے پاس صرف اور صرف مضمون ہے، اور مضمون بھی حالات حاضرہ پر آتا ہے، نمبروں کے اعتبار سے سوالات کی تقسیم صرف مضمون ہے تو ایک سوال کا صرف اور صرف 50 نمبر ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو عنوانات کا رجحان ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو آگے چل کر ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اور پھر ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے سب سے پہلے انشاءاللہ والعزیز جب ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے مضمون نویسی کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک مکمل مضمون کے بنیادی اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں۔ یہ سب ہم سب لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ ایک مضمون آپ کا تعارف، اور اس کے بعد نفس مضمون، اور پھر ماحصل پر منحصر ہوتا ہے۔ اب ایک نیا سوال ہمارے سامنے آتا ہے خاکہ نویسی کا۔ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں پر مارجن آپ کو خاص طور پر پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی دے دیتا تھا، لیکن اب اگر ہم لوگ پی ایم ایس منسٹیریل کا پرچہ دیکھیں، جو کبھی میں آخر پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، کہ اس کی ٹیگ لائن جو ہے، جو کوسچن لائن ہے، اس کے اندر دیا گیا تھا کہ درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں اور نیز اس کا خاکہ بھی لازمی بنائیے۔ تو اب ایک چیز تو مکمل طور پر ہمارے لیے طے ہے کہ اب یہاں پر کیا کا لفظ ویسے ہی ختم ہو گیا، مضمون ہم نے خاکہ بنا کر یعنی آؤٹ لائن بنا کر لکھنا ہے۔ اور آپ لوگوں کا 50 نمبر کا مضمون ہے، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کا 2 گھنٹے کا مضمون ہر حال میں ہوگا، کیونکہ 2 گھنٹے کا مضمون بغیر آؤٹ لائن کے اسے مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے جو کیا نام ہے انسپیکٹر لیگل کا جو پرچہ ہے، اس میں کس قسم کے مضامین آتے ہیں یہ بھی آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ اور پھر اگر مضمون کی ہم لوگ اقسام کی بطور مجموعی بات کریں تو وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ادبی مضامین ہیں، سوانحی مضامین ہیں، اور پھر حالات حاضرہ پر مضامین۔ یہ پرچہ یہ مضامین آپ کے امتحان میں نہیں آتے۔ سوانحی مضامین کبھی کبھار آپ کا آ جاتا ہے، مثلا وہ اقبال کے فلسفہ خودی پر بات کر لیتے ہیں، سر سید احمد خان کی خدمات پر بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ اب پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کوئی پاپولر ٹاپکس نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کون سے عنوان آتے ہیں حالات حاضرہ پر۔ اب اس کو صرف اور صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے 2 جگہوں کے اوپر تقسیم کیا ہے، ایک آپ کے منجمد ٹاپکس، سٹیگننٹ ٹاپکس آپ کے جو ہیں، اور دوسرے متحرک عنوانات جس میں عدم برداشت ہے، سیاسی انتشار ہے، بد انتظامی ہے، مثالی طرز حکومت ہے، اسی طرح جمہوری اقدار کی نفی ہے، اسی طرح
اگر ہم منجمد عنوانات کی ٹاپک کی بات کریں تو اس میں بدعنوانی، خواتین کے حقوق وغیرہ، یہ بہرحال ہمارے تھرڈ ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں وہ عنوان جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اپنے اس سیشن کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں حصول انصاف اور ہمارا نظام عدل، اس طرح کا عنوان لازمی آپ لوگوں کے آ، پرچے میں آئے گا انسپیکٹر لیگل کے حوالے سے، اور یہ والا مضمون کتاب نستعلیق اردو میں بھی یہ موجود ہے، سیم ٹو سیم، یہ اسی طرح کا مضمون، سیم مضمون، سوری۔ زبان کا قومی ترقی میں کردار، علم بحیثیت قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کن عنصر، جمہوری معاشرے کی ترقی خواتین کی شراکت سے مشروط، اسی طرح پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پیش نظر اس کا جمہوری مستقبل کیا ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر ایک آرٹیکل ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں گئے وقتوں میں نے لکھا، اور یہ آپ کو کم از کم 5 سے 6 تھیمز کے اوپر تمام تر چیزیں آپ کی کور اپ کروا دیتا ہے، اور یہ نستعلیق اردو میں بھی بطور پہلا مضمون شامل کیا ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو اس سیشن کے آخر پر بالکل دے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے جو نئے ٹاپکس ہیں ان میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا اقوام عالم کے افراد کی زندگیوں میں کردار اور اثرات، اسی پر ہم ایک اور عنوان کریں گے، سوشل میڈیا عالمی منظرنامے میں ترقی کا زینہ یا زوال کی دہلیز۔ یہ مضمون بھی کتاب میں شامل ہے، پاکستان میں پانی کا بحران یا حکمت عملی کا فقدان، انتظامی پہلوؤں کا جائزہ۔ یہ عنوان آپ کا پی ایم ایس منسٹیریل میں پنجاب کے تناظر میں آیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کتاب میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم سیشن میں پڑھیں گے۔ پھر سوشل میڈیا، یہ عنوان میں نے بتا دیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سیلف رائٹنگ، جو کہ ادبی مضامین ہیں، ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، ادب اور زندگی کا شعور، اسی طرح مصنوعی ذہانت انسان کی معاون یا متبادل، ٹھیک ہے، یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم نے لازمی کرنا، اور یہ بھی کتاب میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ عنوانات ہیں جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اس مکمل سیشن کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انداز تدریس پر اگر ہم لوگ بات کریں، ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اوپر، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ذرا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے ہمیشہ اچھا پڑھنا پڑتا ہے، اور اچھا سننے کے لیے ہمیشہ اچھا، بولنے کے لیے ہمیشہ اچھا سننا پڑتا ہے۔ تو بولنے کی حد تک تو انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گا، اور ہم نے چونکہ اچھا لکھنا ہے، اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو بہترین طرح سے تحریر پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ ایک طریقہ ہائے کار کے کچھ مزاحیہ مضامین، فقاہیہ طرز کے جو مضامین ہیں، وہ سب سے پہلے میں دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کل جب ہم لوگ اپنی پہلی کلاس میں آئیں گے پیراگراف لکھنے کے طریقہ ہائے کار پر، تو اس کے اندر ہم یہی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے۔ عمومی طور پر یہاں پر میں پطرس کے مضامین ہو یا کرنل محمد خان کے مضامین ہو، 2 سے 3 پڑھا دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا جتنی جلدی رزلٹ آیا ہے، تو اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ایک آدھا مضمون پڑھنے کے بعد، پیراگراف لکھنے کے بعد، ہم اپنے پیرالل موضوعات کے اوپر چلے جائیں گے، جو کہ ہمارے اصل موضوعات ہیں، جن کی فہرست میں نے پہلے بھی دے دی ہے۔ تو یہ سیشن انشاءاللہ العزیز 16 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے، موسٹ امپورٹنٹلی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وین ایور اٹ کمس ٹو دی کمپیریٹو ایگزامینیشن، ایویلویشن از دا پرائموڈیل کنسرن، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کچھ بہت زیادہ مجھے سوالات بھی آئے ڈیورنگ دا کیوری، یار ایویلویشن کے اوپر میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف ایک آپ لوگوں کے سامنے یہ پی ایم ایس کی ایویلویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی طلبہ پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دے نو what sort of evaluation I do، تو اس سے آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا۔ آپ کے آنے سے پہلے، یہ پہلے 2 لیکچرز کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے آنے سے پہلے پہلے آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ چیک ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اس کے اوپر کریٹیک ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اگلے عنوان کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ لکھنا آپ لوگوں کا کام ہے، ایویلویشن از مائی ڈیوٹی اینڈ آئی ول ڈو ان مچ بیٹر وے۔ اس کے بعد ہم نے 3 سے 4 اپنے مقاصد رکھے تھے شروع میں۔ مضمون کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دیا نمبروں کے اعتبار سے، سلیبس کا تجزیہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات حاضرہ پر مضامین آئیں گے، نمبروں کے اعتبار سے سوالات کی تقسیم پہلے سے کلیئر ہے، اور اس کے بعد انسپیکٹر لیگل اور منسٹیریل کوٹا یا پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حالیہ رجحان کو دیکھیں، تو اس کے اندر جو لسٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ حال ہی میں کون کون سے عنوانات آئے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انداز تدریس پر ہم لوگوں نے بات کی۔ تو اگر ہم لوگ اپنے ان 5 سے 7 10 منٹ کے اندر
یہ بنیادی چیزیں کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز رائٹ بیفور یور پیپرز اینڈ رائٹ آفٹر دس سیشن ہم لوگ اپنے سیشن کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو بھی بھرپور طرح سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ لوگ اپنی رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو 0316 84 35 752 اسی نمبر پر آپ لوگ اپنی رجسٹریشن پروسیس کریں گے۔ اسی پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی مل جائے گا جیز کیش کا، اور اس کی جو فی ہے وہ 6000 ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نستعلیق اردو مضامین، میں ابھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ جو لوگ سیشن میں آئیں گے انہوں نے تو لینی ہی لینی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پڑھنا بھی ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور جو نہیں آنا چاہتے، جو خود تیاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک عدد انتہائی معاون کتاب ثابت ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ یہ کتاب میری ہے، اس لیے کیونکہ یہ سروس کمیشن کے جتنے بھی جدید موضوعات ہیں ان کا نہ صرف احاطہ کرتی ہے بلکہ یہ انتہائی موزوں کتاب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز اپنی رجسٹریشن آپ لوگ پروسیس کریں اور پھر آپ لوگوں سے کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جی ایک چیز رہ گئی تھی اس میں، یہ اس طرح سے ہم لوگ اپنے تمام تر مضامین کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک اس کی جھلک ہے، پاکستان کی ترقی کا سفر آغاز تا حال، یہ کتاب میں شامل مضمون ہے۔ اس طرح سے اس کی آؤٹ لائن اور پھر اسی طرح ایک مکمل مضمون جو کہ آپ لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کانٹینٹ کے اعتبار سے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے لکھائی کا، یعنی ایک خاکہ بنانا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا یہ آپ کو کتاب میں بھی مل جائے گا، آخر پر میں نے اس کی ایک جھلک دے دی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر مکمل لاہ عمل جو ہے ہمارے آنے والے سیشن کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور آپ لوگ اپنی رجسٹریشن پروسیس کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر کلاس سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔